ماں کے دودھ کو پی کر کے تیرے جسم میں جان آئی ہے تو باپ کی انگلی نے تجھے زندگی میں چلنا سکھایا. ماں کے آنچل میں اگر زمانے کی دھوپ سے تجھے نجات ملتی ہے تو باپ وہ دیوار بن کے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں. میں نے دیکھا ہے بیٹے پر مصیبتیں آتی ہیں، کتنے باپوں کو میں نے دیکھا ہے زندگی بھر کی گاڑی کمائی خرچ کر دیتے ہیں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے. اس لیے ماں کے احسان اپنی جگہ ہیں، باپ کے احسانات کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا میرے بھائیوں. باپ کے احسان کو کبھی من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 1:45 بج رہے ہیں. موسم میں ٹھنڈک کا احساس اب دھیرے دھیرے ہونے لگا ہے. پٹنہ سے اس علاقے تک بائی کار آتے ہوئے راستے میں کافی جگہوں پر خطرناک قسم کے کوہرے نے یہ بتا دیا کہ آگے موسم سخت ہونے والا ہے. لیکن آپ کے علاقے کے پروگرام عام طور سے اکتوبر، نومبر اور دسمبر میں ہوتے ہیں.
اور آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مجھ سے پہلے ابھی آپ اسی گاؤں کے ایک مشہور بنگلہ مقرر شیخ ابو القاسم بجلی کا خطاب سماعت فرما رہے تھے۔ وہ بنگلہ زبان میں تقریر بھی کر رہے تھے، اور جس مقصد کے لیے یہ جلسہ ہوا ہے، جو کہ سیمانچل کے عام طور سے جلسوں کا مقصد ہوتا ہے، کسی ادارے کا، کسی مسجد کا تعاون کرنا، اور آپ کے علاقے کا یہ رواج ہے کہ جب تک جلسہ نہ ہو، پروگرام نہ ہو، لوگ مدرسوں میں، مسجدوں میں، عیدگاہ میں، قبرستان میں چندہ نہیں دیتے۔ ایک پرانا طریقہ آپ کے علاقے میں چلا آ رہا ہے، اسی پرمپرا کو، اسی ٹریڈیشن کو، اسی رواج کو اپناتے ہوئے آج کا یہ پروگرام بھی چندے کا ایک پروگرام ہے، اور شیخ ابو القاسم بجلی صاحب اپنے مخصوص انداز میں چندہ بھی کر رہے تھے اور تقریر بھی کر رہے تھے۔ مجھے حکم ملا ہے، آپ کو بولنا ہے، ٹائم کی پابندی نہیں ہے، جتنی دیر تک آپ بول سکیں، مجمع سن سکے، آپ کو سنانا ہے، بولنا ہے۔ آج کی تقریر کے لیے میں نے جو ٹاپک سوچا ہے، جو عنوان سوچا ہے، وہ بڑا ہی اہم عنوان ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کو نہیں مانتا ہے، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا؟ جواب ہے نو، نہیں۔ اللہ کے آخری نبی کے دنیا میں آ جانے کے بعد اب اگر کسی کو نجات چاہیے، کسی کو جنت میں جانا ہے، کسی کو کامیاب ہونا ہے، کسی کو سکسیسفل ہونا ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا یہ انف نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ، ہمیں کلمے کا جو دوسرا رخ ہے محمد الرسول اللہ، ہمیں اس کا بھی اقرار کرنا پڑے گا، اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور جس دن ہم زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو ہم ساتھ میں یہ اقرار بھی کر لیتے ہیں کہ اب ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ جو من میں آیا، جو دل میں آیا وہ کر لیا، جو جی میں آیا وہ کھا لیا، جس چیز کا دل چاہا اس کو دیکھ لیا، نہیں۔ جب آپ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ دیا تو اب آپ نے اپنے آپ کو لیمیٹیڈ کر لیا، آپ نے اقرار کر لیا کہ اب آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور لائی ہوئی شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں۔ اب آپ اس شریعت کے خلاف نہیں جائیں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے آخری نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی اگر غصے میں بھی کوئی بات بولتے تھے تو اس بات میں بھی اللہ کا کوئی حکم ہوتا تھا، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ او لوگو، میرا نبی اپنی مرضی سے، اپنی زبان سے کچھ نہیں نکالتا،
ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حق ہوتا ہے، ہر بات سچی ہوتی ہے، وہ اللہ کا پیغام اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ دنیا میں ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ صاحب ہم قرآن کو مانتے، حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں قرآن اوتھینٹک ہے، حدیث اوتھینٹک نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں نبی کے دور میں قرآن تو لکھا گیا، حدیث لکھی نہیں گئی۔ غلط ہے یہ بات۔ نبی کے دور میں قرآن بھی لکھا گیا، نبی کے دور میں حدیث بھی لکھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی ہر بات کو لکھ لیتا تھا، مجھے لوگوں نے منع کیا کہ تم ہر بات کو مت لکھا کرو۔ اللہ کے پیارے نبی بشر ہیں، انسان ہیں، ہو سکتا ہے کبھی غصے کی حالت میں آپ کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے، کوئی ایسی بات نکل جائے جو مناسب نہ ہو، اس لیے تم نبی کی ہر بات کو مت لکھا کرو۔ حضرت عبداللہ کہتے میں نے لکھنا بند کر دیا۔ پھر میں نے یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی ہر بات کو لکھتا تھا، لوگوں نے مجھے منع کیا، اب میں نہیں لکھتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا اکتب والذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میری ہر بات کو تم لکھ لیا کرو، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔ اے عبداللہ محمد کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ برحق ہوتا ہے، وہ سچ ہوتا ہے، وہ ستیہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ محمد غصے میں بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ، غصے میں بھی آپ اپنے من سے کچھ نہیں بولتے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے اقرار کر لیا کہ میں اس نبی کا ماننے والا ہوں، اس نبی کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے والا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہی آپ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو اللہ سے کرتا ہوں اور اس کے رسول سے کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں، رسول سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اس کلمے کا ایک مطلب یہ بھی ہے، دنیا میں بہت ساری چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں، مال سے محبت کرتے ہیں، اولاد سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ سے ہمیں محبت ہوتی ہے، بھائی بہنوں کی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں کی محبت ہوتی ہے، کاروبار کی محبت ہوتی ہے، دھن دولت کی محبت ہوتی ہے، گھر مکان کی محبت ہوتی ہے، مگر ایک محبت ایسی ہے جو ان ساری محبتوں سے بڑھ کر کے، وہ کون سی محبت ہے؟ آئیے قرآن کا 10واں پارہ کھولتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ 8 چیزوں کا نام لیا اللہ، اور یہ 8 چیزیں وہ ہیں دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ان 8 چیزوں سے مجھے محبت نہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے باپوں سے محبت کرتے ہو۔ کون بیچارہ ہے جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتا؟ ہاں، وہی اپنے باپ سے محبت نہیں کرے گا جس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوگا۔ جس کے سینے میں دل ہوگا وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ ایک بات بولوں آپ سے، جب ماں باپ کی بات آتی ہے نا تو عام طور سے ماں کی قربانیوں کا نام لیا جاتا ہے۔
ماں پیٹ میں رکھتی ہے، ماں جنم دیتی ہے، ماں دودھ پلاتی ہے، ماں گیلے بستر پہ سو جاتی ہے۔ ماں کی خوبیوں کو بیان کرتے کرتے باپ کے احسان کہیں پیچھے چھپ جاتے ہیں میرے بھائی۔ ماں کا احسان نظر آتا ہے، باپ کا احسان نظر نہیں آتا۔ تیری ماں نے اگر 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا ہے تو تیری ماں کو سپورٹ کرنے والا، تیری ماں کو کھلانے پلانے والا، تیری ماں کی ہر ضرورت کا خیال رکھنے والا تیرا باپ ہے۔ تو نے اگر ماں کے دودھ کو پی کر کے تیرے جسم میں جان آئی ہے تو باپ کی انگلی نے تجھے زندگی میں چلنا سکھایا۔ ماں کے آنچل میں اگر زمانے کی دھوپ سے تجھے نجات ملتی ہے تو باپ وہ دیوار بن کے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں۔ میں نے دیکھا ہے بیٹے پر مصیبتیں آتی ہیں، کتنے باپوں کو میں نے دیکھا ہے زندگی بھر کی گاڑی کمائی خرچ کر دیتے ہیں اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے۔ اس لیے ماں کے احسان اپنی جگہ ہیں، باپ کے احسانات کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ مت کرنا میرے بھائیوں، باپ کے احسان کو کبھی کمزور مت سمجھنا۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اگر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو۔ اولاد سے کون محبت نہیں کرتا؟ اولاد نافرمان ہے، اولاد بدتمیز ہے، اولاد بات نہیں مانتی ہے، اولاد غلط کام کرتی ہے، تب بھی ماں باپ راتوں میں اٹھ کے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اسی اولاد کی بھلائی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت دل میں ڈالی ہے، اس محبت پر انسان کا بس نہیں ہے، اس محبت پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے۔ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ ہاں ایک دن ایسا آئے گا جب ماں کو اپنے بچے کی بھی فکر نہیں ہوگی، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن۔ اللہ نے فرمایا نا سورہ حج کی شروعات کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها۔ قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ دنیا میں یہ پاسبل نہیں ہے، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ غازہ میں بم برس رہا ہے، بارود برس رہا ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو چھوڑ کے نہیں بھاگتی ہے، اپنے بچے کو اپنے آنچل میں اپنی گود میں لیے لیے ماں مر جاتی ہے مگر بچے کو نہیں چھوڑتی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ،